السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ سلف صالحین کے لیے سب سے جو پاک باز ہستیاں تھیں، جیسا کہ مسند احمد کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اور سب سے بہترین دل اللہ ذوالجلال کو اگر کسی شخص کا ملا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے پھر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فوجد خیر القلوب لاصحابہ، اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ جو فضیلت والے دل اور سب سے بہترین نظر آئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی، اسلام کی حالت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اپنے شب و روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے، اپنا سب کچھ تن من جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک حکم کے اوپر، اشارے کے اوپر قربان کر دیا۔ حضرت وہ ایسی ہستیاں تھیں جن کے اندر بہت سی صفات اور بڑے کمالات تھے۔ آج اس مختصر سی گفتگو کے اندر صرف ایک چیز، ان کی ایک خصلت، ان کی ایک خوبی بیان کرنا مقصود ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد کے اندر بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ معزز اور اچھے اور پاک ہیں، اللہ ذوالجلال کی محبت سے سرشار ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ہے، ان کے قلوب ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ اعمال کا تفاضل تو ایک تو علیحدہ بات، ایک بنیادی فرق وہ میرے اور آپ کے دل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب ہے۔ ان کے دل کس طرح کے تھے؟ ان کے دل کے اندر ہر وقت آخرت کی فکر رہتی تھی۔ ہم بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے شبہات میں ہم ہر وقت ہمارے دل اٹے رہتے ہیں۔ ان کے دل محبت الہی سے سرشار تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی باتیں سنتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے دل، ہم بظاہر بڑے نیک اعمال کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں کے اندر سمائے بیٹھے ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر ہم نے لوگوں کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق کینہ، بغض، حسد، تکبر، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ان کے دل کے اندر موجود نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ہماتن جس مرضی حالت کے اندر ہوتے، اللہ اس کے رسول کی رضا، ان کو خوش کرنا حضرت ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ بندے کی زندگی کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ، جو بنیادی وجوہات میں بتانے لگا ہوں، کوئی بندہ غریب ہے، اپنی غربت کر کے وہ اللہ ذوالجلال سے بدگمانی پالتا اپنے دلوں کے اندر، اللہ ذوالجلال سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ ذوالجلال کسی کو مال عطا کرتے ہیں، بندہ غربت میں تو اللہ کے قریب تھا، اب مال آیا، تیور ہی بدل گئے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس عہدہ نہیں، اللہ ذوالجلال نے عہدہ عطا کیا، اس کا چال چلن ہی تبدیل ہو گیا۔ بیماری آئی، اللہ ذوالجلال کے متعلق طرح طرح کے گمان، موت کا وقت آیا، بندے کی طرح طرح کی کیفیت۔ یہ حضرت بنیادی اسباب ہوتے ہیں جو بندے کی طبیعت کے اندر چینجنگ لے کر کے آتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے ان سب اسباب کے تحت
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سارے معاملاتوں میں سے گزرے. انہوں نے غربت بھی دیکھی، امیری بھی آئی، انہوں نے اللہ ذوالجلال کے راستے میں جنگیں بھی لڑی، پھر وہ خلیفہ وقت کے خلیفہ بھی بنے. اللہ اکبر، بیماریاں بھی ان کے اوپر آئیں، لیکن ان سارے حالات کے اندر اللہ ذوالجلال نے ان کی تعریف قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر ایسے نہیں کر دی. وہ ان تمام حالات کے اندر، جملہ معاملات کے اندر، حضرت ان کے دل صرف اس کے اندر ایک ہی چیز رہی تھی. ہمارا تو ہوتا ہے نا طرح طرح کے معاملات اور پھر چینجنگ آتی ہے، کسی وقت بندے کی طبیعت، نیت کس طرح کی، لیکن صحابہ کی نیت کے اندر ذرا بھر بھی فرق نہیں ہے. معاملات جس طرح کے مرضی ہو، سب سے پہلے غربت کو لے لیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ ذوالجلال ہم سب کو آسان، حلال اور وفر رزق عطا فرمائے. جس کے پاس مال کم ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، فاقے ہوتے ہیں، وہ بندہ ہر وقت صرف یہی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بس کسی پاس آنا چاہیے. اللہ میجورٹی بیان کرتا ہوں، ہر بندے کی بات نہیں کر رہا. اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کا رشتہ ناتا وہ توڑ دیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. دنیا کو اپنا مقصد اور اس کو حصول کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، غربت کے اندر صحابہ کے دل دیکھیں، وہ کس طرح کے تھے. اللہ اکبر، صحیح البخاری کے اندر ہے، بیان کرتے ہیں راوی صحابہ کی طبیعت کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی. فرماتے تھے کہ کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا ہوا کرتا، کسی کے پاس پہننے کے لیے نیچے ازار تو ہوتا تھا، تہبند ہوتی تھی، لیکن اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی ہوتی. کسی کے پاس سر پہ پہننے کے لیے ٹوپی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں تھی. اگر میں اور آپ اپنا موازنہ آج ان کے ساتھ کریں، یقین جانے ہم شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت 70 رجلا من اہل صفہ، میں نے اہل صفہ، یہ ایک مسجد نبی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دین کی تعلیمات سیکھا کرتے تھے، ادھر ہی رہا کرتے تھے، غربا تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا. صرف ایک دو کی کنڈیشن، سچویشن نہیں بیان کر رہے، فرماتے ہیں کہ 70 آدمیوں کو دیکھا. ان کی کیفیت کیسی تھی، ان کے حالات کیسے تھے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نیچے باندھنے کے لیے تہبند ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس نیچے ازار تھوڑا سا لمبا ہے، تہبند والا کپڑا بڑا ہے، وہی اپنے کندھوں کی طرف دے کر کے اس کو گیرا لگائے ہوئے، اپنا سطر چھپائے بیٹھے ہیں. پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل ایمان میں اتنے سرشار تھے کہ حضرت اگرچہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے ہوتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم کے اوپر میدان جہاد کے اندر کود پڑا کرتے تھے. ایسے دل تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے غربت کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا نیک اعمال کرنے میں. ایون کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، غربا کی جماعت، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول، جیسے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے مال عطا کیا، وہ بھی ویسے ہی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے، ان کا ایک بینیفٹ یہ ہے ان کے پاس کہ اللہ ذوالجلال نے جو ان کو مال و دولت کی فراوانی کی ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہم سے آگے بڑھی جا رہے ہیں، سبقت لیے جا رہے ہیں نیک اعمال کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسبیحات بتلائی. کون سی؟ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات بتلائی اور فرمایا کہ یہ تم پڑھنا، اللہ ذوالجلال تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. کچھ دیر گزری، وہ غربا صحابہ کی جماعت دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ کے رسول، آپ نے جو تسبیحات بتلائی تھی ہم نے پڑھنا شروع کی. وہ لوگ جن کے پاس مال ہے وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور یہ تسبیحات بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر وہ ہم سے آگے نکلی جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، مال اللہ ذوالجلال جسے چاہے عطا کرے. یہ فضل بھی تب ہے جب بندہ اللہ ذوالجلال کے راستے کے اندر خرچ کرے، مستحق لوگوں کے پاس ان کا حق پہنچائے.
نہیں تو بندہ اپنے مال کے اوپر بخیل بن کر کے، سانپ بن کر کے بیٹھا رہے، یہی مال کل قیامت کے دن حضرت اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس طرح کے تھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ ذو الجلال سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کوئی رستہ نظر نہ آئے، پھر وہ ایسا رستہ ڈھونڈتے ہیں چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، انہیں پھر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، صرف وہ اپنے آپ کو خوشحال بنانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے حضرت حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر، جس طرح کے مرضی حالات ہو، حرام کو انہوں نے پھر بھی ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، وہ ایک گھاٹی کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے رستے میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چار رہا ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے دعوت دی کہ میرے ساتھ آؤ، بیٹھو دسترخوان کے اوپر کھانا کھاؤ۔ تو وہ غریب چرواہا صحابی کیا کہتے ہیں؟ انا صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں، روزہ رکھا ہوا میں نے۔ تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس سے کہا کہ اتنی تپتی لو کے اندر، اتنی سخت گرمی کے اندر، تو اس کا جواب کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے حضرت میں اللہ الجلال سے ملاقات کے لیے آج اس دنیا میں تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کر کے جائیے۔ تیاری کرنا تو دور کی بات، کبھی ہمارے دلوں کے اندر ایسا خیال بھی آیا کہ کل کو ہم نے اللہ الجلال سے ملاقات کرنی ہے، ہماری تیاری کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ بات سوچ کر کے کوئی نیک عمل کیا ہو جس کو کل قیامت کے دن ہم اللہ الجلال کے حضور بطور حجت پیش کر سکے؟ اے اللہ، دنیا کے اندر میں تیری دیدار کے لیے، تجھ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے فلاں نیک عمل کیا کرتا تھا، جبکہ آج ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کا جواب سن کے بڑا حیران ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو آزماؤں، کیا یہ واقعی اللہ کا نیک اور متقی بندہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک آفر پیش کی کہ تو ان بکریوں میں سے مجھے ایک بکری بیچ دے، میں تجھے دو چیزیں دوں گا، ایک تو ثمنہا، اس بکری کی تجھے قیمت بھی دوں گا، دوسرا من لحمہا، اس کے گوشت سے تجھے گوشت بھی دوں گا، تو اس کے ساتھ روزہ افطار کری، بعد میں بھی کھاتا پھر۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بکریاں میرے مالک یا میری نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اسے کہا کہ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جا کر کے صرف ایک جملہ بول نہیں، اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا، بس تیری تلافی ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس سے اٹھا اور پیچھے ہوتا ہوتا اللہ ذو الجلال کی طرف انگلی اٹھائی اور کیا کہتے ہیں؟ این اللہ، میں مالک کو تو بول دوں لیکن اللہ کہاں ہے؟ یہ حضرت حالات جتنے مرضی کٹھن ہو، حرام انہوں نے پھر بھی قبول نہیں تھا کیا۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سن کر کے اتنی خوشی ہوئی، کتنی دیر تک وہ اپنی زبان کے اوپر یہ جملہ دہراتے رہے کہ کتنا شاندار جواب دیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حضرت آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے تنہائیوں کے اندر، خلوتوں کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ نہیں مجھے دیکھ رہے، میرے دوست عزیز و اقارب نہیں دیکھ رہے، کبھی اپنے دلوں کے اندر ہم یہ بات لے کر کے آئے کہ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل تو اس طرح تھے، وہ گناہوں کو اس وجہ سے نہیں تھے چھوڑتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ ذو الجلال کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینے میں پہنچا، میں نے کچھ بکریاں خریدی اور تحفے کے طور پہ اوپر اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غربت کی گھڑی میں ان کے دل دیکھیے کیسے تھے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے اندر ایک دوسرا کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے جو قرآن بھی بیان کرتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کے لوگوں کے درمیان اللہ ذو الجلال دین پھر پھر کر کے لے کے آتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اللہ ذو الجلال نے وافر مال دے دیا آزمائش کرنے کے لیے، کبھی سارا مال سلب کر لیا آزمائش کرنے کے لیے۔ لیکن ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثریت جن لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ ذو الجلال مال عطا کرتا ہے نا، بندے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ یہ بات قبول کوئی نہیں کرتا
لیکن یقین جانی اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کرتا ہوں، لوگ پورے ہاتھ سے سلام دینا پسند نہیں کرتے، انگلی آگے کرتے ہیں، صرف کیا ہے کہ مال آ گیا میرے پاس۔ ہمارا معاشرہ تو اس طرح بن چکا ہم بندے کو بندے نہیں سمجھتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل دیکھیں، اللہ اکبر، پہلے غریبی بھی تھی، اب امیری ہے تو ان کا رویہ کیسا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابا جی نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت ہوا، ہم ابا جی کے پاس دسترخوان کے اوپر پھل اور دوسری تیسرے جتنے لوازمات ہم نے پیش کیے، انہوں نے ان میں سے ایک نوالا کسی چیز کا ایک ٹکڑا پکڑا اور اپنے ایک ساتھی کو یاد کیا، کون سے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر یقیناً مجھ سے بہت اچھے تھے، اور فرمایا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تب مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے اوپر دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے ایک چادر تھی، اور وہ چادر کا سائز ایسا تھا اگر ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہوتے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو ان کا سر مبارک ننگا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، ان کی تدفین کر دی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ آج دیکھو اللہ ذو الجلال نے ہم نے کتنی فراوانی عطا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابا جی رونے فجعل یبکا، اور انہوں نے وہ جو ٹکڑا وہ جو نوالا پکڑا تھا وہ بھی رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا کہ کہیں اللہ ذو الجلال نے اپنی جتنی محبتیں ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں عطا کر دیا۔ امیری کے اندر تو صحابہ کرام کے دل اس طرح کے تھے کہ نہ وہ غربت میں اللہ ذو الجلال کو بھولتے تھے، اور نہ وہ جب حضرت اللہ ذو الجلال ان کو فراوانی آسائشیں دی نہ وہ تب ان کو بھولا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، وہ جب پہنچی نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تک، وہ حدیث کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے بہترین لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو میری زوجات کا، میری بیویوں کا، مومنوں کی ماؤں کا خیال رکھے گا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب ان تک یہ حدیث پہنچی تو حضرت انہوں نے ایک باغ امہات المومنین کے نام کے اوپر وصیت کر دیا۔ جب وہ فوت ہوئے بیعت ب40 الف دینار، حضرت 40,000 دینار کا وہ باغ بیچا گیا اور وہ ساری کی ساری رقم میری اور آپ کی ماؤں کے اندر تقسیم کر دی گئی۔ آج اگر اس 40,000 دینار کو کنورٹ کرے نا 8 سے 8.5 کروڑ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ تھے، نہ غربت کے اندر دنیا کی ان کے نزدیک کوئی بکت تھی، نہ امیری کے اندر ان کی دنیا کی ان کے نزدیک کوئی بکت تھی۔ امیری بھی اللہ ذو الجلال نے دی، آسائشیں دی، وہ اللہ ذو الجلال کے جو محبت تھی ان کے دلوں کے اندر، ان کی وہ امیری، وہ آسائشیں، ان میں کوئی کمی نہیں لا سکی۔ ہر وقت ان کے دل اللہ ذو الجلال کی محبت سے سرشار ہوتے تھے۔ ایسے ہی بیماریاں بھی آتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر بھی بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ رکھے، جو کوئی جس کا بیمار اللہ مکمل صحت عطا فرمائے۔ لیکن حضرت ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ذو الجلال کی وہ بدگمانی اپنے دلوں کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نہیں، عطا بن ابی رباح تابعین بڑے معروف، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا، سامنے ایک کالے رنگ کی بڑھیا تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیماری کی شکایت کی، اللہ کے رسول بیمار ہوں دعا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے گی اللہ تجھے جنت دے گا، وگرنہ میں دعا کر دے تو اللہ تجھے عافیت صحت دے دے گا۔ حضرت جنت کی خواہش تھی، دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی ملاقات کی تمنا تھی، اس نے کہا حضرت میں صبر کروں گی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یہ دیکھ جنتی عورت۔ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار حضرت صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال نے جن ہستیوں کو اس امت کے سب سے بہترین لوگ بنایا ہے اور ان کے دلوں کی تعریف اللہ ذو الجلال نے قرآن میں کی ہے، کیوں؟
کیسے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو ان کے لیے پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو مزین کر دیا۔ تو جن دلوں کی گواہی اللہ ذو الجلال دیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو مزین کر دیا، تو حضرت ان کے دلوں کو پھر کون سی چیز ہلا سکتی ہے؟ نہ ان کے دلوں کو غربت ہلائے، نہ ان کے دلوں کو دنیا کی امیری، نہ ان کے دلوں کو ان کا بیمار، کوئی چیز ان کے دل اثر انداز نہیں ہوتی تھی ان کے اوپر جو اللہ ذو الجلال اور اس کے رسول سے دور کر سکے ان کو۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب اسلام شروع پہ تھا، ابھی انقلاب نہیں تھا آیا، دعوت کا آغاز تھا، آپ مجھے کوئی ایسی تکلیف بتائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں دی گئی۔ ان کو گالیاں نہیں دی گئی، ان کے اوپر پتھر نہیں پھینکے گئے، ان کو مارا نہیں گیا، ان کی تذلیل نہیں کی گئی۔ کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں آپ، یہ الگ طویل لمبا چیپٹر ہے کہ جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیفیں دی گئی، لیکن جب ان کو اقتدار ملا ان کا معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا آج میرا اور آپ اور ہمارے معاشرے کے ہے۔ آج کوئی بندہ ایفرٹ کر رہا ہو نا، اللہ ذو الجلال کی کرنی ہو، سی ایس ایس کا امتحان ایگزام وہ پاس کر کے ڈپٹی لگ جائے، یا کسی بندے کا کوئی یورپ کا ویزا نکل آئے جو بیچارہ بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ہو، زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہوں پتہ لگے گا۔ ہم نے ایسے بھی الفاظ سنے ہیں، ہوں بسنگ شریکان، یعنی جب اللہ ذو الجلال نے تھوڑی سی بندے کو ترقی دی، بندے کو اختیار دیا، سب سے پہلی چیز جو بندے کے دل کے اندر آتی ہے نا، وہ حضرت ظلم یاد آتے ہیں جو لوگوں نے پسماندہ حالت میں اس کے اوپر کیے ہوتے ہیں، جو لوگوں نے اس کو دھتکارا ہوتا ہے۔ جب بندہ پاور میں آتا ہے سب سے پہلے بندے کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں، اس جگہ کے اوپر بندے کا ایمان کام آتا ہے کہ کس لیول کا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جو سب سے محبوب ترین زمین تھی اس سے بھی نکال دیا، لیکن جب مکہ فتح کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے جھکاو ہے بیت اللہ کے سامنے اپنی سواری کے اوپر، اور زبان پہ الفاظ کے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، آج سب کے لیے معافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی وہی عمل تھا۔ آپ کے مربی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی صفات آپ نے اپنے فرامین کے اندر بیان کی، ان کی تعریفیں اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو سزائیں دی جاتی رہی، ان کو دھتکارا جاتا رہا، جب وہ اقتدار کے اندر آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بالفصل، اللہ اکبر، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ صحیح البخاری کے اندر ہے کہ وہ اکثر اوقات اللہ ذو الجلال کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ویسا معاملہ نہیں تھا کہ اب خلیفہ بن گئے ہیں وہ، اب اپنے بدلے لیں، اب لوگوں کو بتلائیں، بتاتا ہوں میں ایک چیز لے آؤں، ایسا تو بالکل نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے بھی رقیق القلب تھے، نرم دل کے مالک تھے، لیکن خلافت کے بعد اکثر اوقات اللہ ذو الجلال کو یاد کر کے مزید رویا کرتے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آج ہوتے ہیں نا ہمارے یہ وزیر مشیر، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 67,000 میرا خیال ہے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کے پاس دیکھیں، ان کو چھوڑے ان کے چیلوں کے پاس دیکھ لیں، 2 3 گاڑیاں آگے پیچھے، مال و دولت کی فراوانی، ہر چیز کی آسائش حضرت ان کے پاس موجود ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا، حضرت بیت المال کے اندر آپ کا کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 جوڑے، ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا، اللہ اکبر، اور صرف 2 چادریں، ایک ازار باندھنے کے لیے اور ایک اپنے اوپر والا جسم ڈھانپنے کے لیے، کس وجہ سے؟ حج عمرہ کے لیے۔ حضرت تیسری چیز انہوں نے کوئی نہیں گنوائی، لیکن جب وہ وفات پائی، انہوں نے شہادت ہوئی ان کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ میرے اوپر قرضہ کتنا جو تم نے ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس طرح کے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے، معالجین نے ان کے لیے نا شہد تجویز کیا، آپ شہد کھائیں آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، گھر میں دیکھا گھر میں شہد نہیں ہے، بیت المال سے پتہ کر رہا ہے بیت المال میں شہد موجود ہے۔ اب کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی 100 200 1000 اونٹ نہیں چاہیے، بیت المال کی کمیٹی کو بلوا لیا،
اور کیا کہتے ہیں کہ مجھے شہد چاہیے، معالجین نے تجویز کی ہے، اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں تھوڑا سا استعمال کر لوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس دل کے مالک تھے کہ ان کے دلوں کے اندر سوائے اللہ ذو الجلال کے محبت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے کوئی تیسری چیز موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی آخرت کی فکر حضرت وہ من معان ان میں موجود تھی۔ اور جب ان کی آخری سانسیں ہوتی تھی نا، اللہ اکبر، جب بندہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے نا، بندے کو اپنے گھر والے یاد آتے ہیں، اپنی اولاد یاد آتی ہے، ان سے بندہ پیار کرتا ہے، ان کو باتیں کو، یہ فطرتی عمل ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، یہ فطرتی عمل ہے۔ میں نے آج تک اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے پیاروں کی ہماری آنکھوں کے سامنے نام وات ہو، صرف اپنے تایا جی کی دیکھی ہے کہ ہمارے سامنے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ نیچے گر پڑے زمین کے اوپر، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، 8-10 سال پرانی بات ہے، اس سے گلے لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ فطرتی چیز ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، خدا کی قسم اللہ ذو الجلال نے واقعی ایسی تعریفیں نہیں کی ان کی قرآن کریم کے اندر، میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ ان کا ایمان کس لیول کا تھا۔ غزوہ احد ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو دیکھ کر کے آؤ سعد بن ربیع کس حال میں ہے، اگر وہ تمہیں ملے تو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ امام الانبیاء تیرا حالات تیرے دریافت کر رہے ہیں، تیری طبیعت تیری خیریت پوچھ رہے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھتا دیکھتا ایک جگہ پہنچا تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ مجھے ملے اپنی آخری سانسوں کے اندر۔ کہتے کہ میں ان کے جسم کو دیکھا، جسم کے اوپر جو موٹے موٹے زخم تھے جو میں گن سکا، تلوار خنجر اور نیزوں کے، وہ 70 کے قریب تھے۔ اللہ اکبر، یہ سارے کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا کہ وہ آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام کا جواب دیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اے زید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرا ایک پیغام دینا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے اللہ ذو الجلال نے سارے سچ کر دکھائے۔ انی اجد ریح الجنہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی عزت کرنا، ان کے حضرت مقام کو تسلیم کرنا اپنے دلوں کی، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ اور ساتھ کیا بیان کرتے ہیں، آخری لمحات ہے، اپنے گھر والوں کے متعلق پیغام نہیں بھیجا، کیا کہتے ہیں، زید میری قوم کو، انصار کو میری طرف سے یہ بات، یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچا، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کے آخری جملے تھے، یہ کہتے ہوئے وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان کی سچی محبت کی نشانیاں۔ صحابی تو دور، صحابیات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ آج میں اور آپ، ہمارے معاشرے کے لوگ شک کرتے ہیں ان کے ایمان کے اندر، بات کرتے ہیں ان کے اسلام کے اندر۔ آپ صحابیات کی محبت دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک عورت تھی جنگ کے اندر، غالباً غزوہ احد کے معاملہ یا غزوہ حنین کا، اس کا خامن، اس کا باپ، اس کا بیٹا، تینوں شہید ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو بتلایا اس کے مردوں کی شہادت کے متعلق، تو وہ مجھ سے کیا پوچھتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے، مجھے یہ بتلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے حقیق ہے، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے دکھلاؤ۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت شہادت کن کی ہوئی ہے؟ وہ باپ جس نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک سارے لاج اٹھائے، وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن میں وہ بڑی ہوئی، وہ خامند جس کے درمیان اور اس کے درمیان محبت اور الفت کا ایک لیول ہی الگ تھا۔ ان تین آدمیوں کی شہادت ہوئی، لیکن اس نے جو الفاظ بولے، اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کہ جو بندہ فرسٹ ٹائم وہ لکھنے والا ہوگا اس کا دل بھی آنسوؤں سے بھر چکا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور جملے زبان کے اوپر الفاظ کیا تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی غم حضرت کو معمولی ہے۔ تین اپنے وہ سر کے تاجوں کو، تین شہزادوں کو اس نے کھوئے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس لیول کی ہوتی تھی۔ آج یقین جانیے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نعرے لگاتے ہیں حرمت رسول کے، عاشق رسول کے، آج آپ یہ تسلیم کریں وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک حضرت ہم عملی میدان میں کچھ نہیں کر لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جتنے کمالات تھے ان میں سے صرف ان کی ایک صفت آج بیان کی ہے، صرف ایک صفت، کیا کہ ان کے دل ہر وقت ہمیشہ اللہ ذو الجلال کی محبت سے، اللہ ذو الجلال کے رسول کی محبت سے سرشار رہتے تھے۔ غربت کے اندر اس کی مثالیں دیں، امیری کے اندر اس کی مثالیں دیں، جب کچھ نہیں تھے، جب کچھ بنے بھی تب ان کے دل کیسے تھے، بیماریوں کے اندر، آخری سانسوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ ذو الجلال سے ان کی کتنی محبت تھی، ان کے دل ہر وقت حضرت اس کی خواہش کیا کرتے تھے۔ صرف ایک خصلت بیان کی ہے، لیکن اللہ ذو الجلال نے تو اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین کے اندر بڑی بڑی خصلتیں بیان کی ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کا ذکر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دی۔ آج اسلام میرے اور آپ کے پاس ایسے نہیں ایک تشت کے اندر ایک پلیٹ میں رکھ کر کے آ گیا، تب اللہ ذو الجلال اور صحابہ نے قربانیاں دی اور تب سے قربانیاں گاہے بگاہے چلتی ہیں۔ 1947 میں ہمارے بہو اجداد نے دی، اسلام کی بنا کے اوپر یہ اس ملک بنا ہے نا پاکستان۔ تو حضرت تب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ دعوے ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے جب تک ہم عملی طور کے اوپر جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری ویسے زندگیاں نہیں گزارتے۔ یہ بات پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، اہل بیت سے، آل رسول سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جتنی مرضی محبت کے دعوے کر لیں، جتنی مرضی محبت کی باتیں کر لیں، عاشق رسول کہہ لیں، محب صحابہ کہہ لیں، محب اہل جو مرضی کہہ لیں، جب تک آپ اللہ ذو الجلال کو عملی میدان کے اندر، عملی زندگی کے اندر کچھ نہیں دیتے، حضرت وہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ کل میرا اور آپ کا چھٹکارا صرف اس بات پہ نہیں ہونا کہ ہم دنیا کے اندر عاشق رسول کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اللہ نے تو اعمال دیکھنے، ہمارے اعمال کیا لے کر کے آیا میرے پاس۔ آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جس طرح صحابہ کے پاس یہ خوبی تھی کہ ان کے دل ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے، نہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے کینہ ہوتا تھا، نہ بغض ہوتا تھا، اگرچہ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے موجود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر کسی مسلم کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ بغض، نہ کینہ، نہ عداوت، نہ تکبر، نہ حسد۔ آج ہم اپنے دل دیکھیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اس پہ کڑتے اور سڑتے رہتے ہیں اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ موقع ملے اگلے بندے کو بتاؤں گا میں۔ یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر کے ان تعلیمات کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں مقصد بتلایا، کس طرح بتلایا، اس کے اوپر عمل کر کے بتلایا۔ اسی وجہ سے تو اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ سارے کے سارے سرٹیفکیٹ اللہ ذو الجلال نے صحابہ کرام کے نام پر جاری کیے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے زندگیاں بسر کی، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اشارے پر قربان کر دیا، ہمیشہ حدود اللہ کا خیال رکھا، ان کو پامال نہیں کیا، اللہ ذو الجلال ہمیں بھی ویسے حدود اللہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ان کے دل حسد، کینہ، بغض، تکبر سے پاک تھے، اللہ ذو الجلال ہمارے دلوں کی بھی ایسی صفائی فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔